کیا کھانا بھی لاؤ اور طعام یا رسول اللہ لایا ہوں میں صحابہ کو کہا کہ کرتے جائیے کیوں حضور کھانا لا نہیں کھا سکتے میں آپ کو کہا کہ کیا چلتے ہیں حضور کو پتا تھا اللہ تعالیٰ نے گھر میں کچھ جو روٹیاں جو تھے اس کا روٹی بنا کر پیش کی ہے آئے اور اللہ کے حبیب نے میرے پیارے آقا کا اپنا ہاتھ ہمارے کو روٹی پر رکھا حدیث کے اندر آتا ہے جتنا چاہا حضور نے کچھ قرآن سے پڑھا اور روٹیوں کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ کھانا آگے جا کے قرآن پڑھنا بھی آسان ہے حضور نے کیا پڑھا ابو طلحہ کے گھر پڑھنے کے بعد ہمارا کھانا کھاؤ وہ جو حضور کے ساتھ صحابہ آئے انہوں نے بھی کھایا حضرت ابو طلحہ نے بھی کھایا حضرت انس بن مالک نے بھی کھایا حضرت ام سلیم نے بھی کھایا اور جس طرح کھانا تھا اسی طرح کھانا سبحان اللہ یہ تو ختم نہیں ہوا میں اس کے اندر میرے رب نے برکت ڈال دی ہے کیا کہتی ہے یہ ہے اللہ کے حبیب کی شان جو ہاتھ جو جس چیز کو ہوتا لگ جائے گا اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو والد جنت سے ان کا موت بڑا تھا اتنا بندہ تھا پریشان دینے بھی ہیں باپ کیا حل پکا فصل تیار ہو گئی اور آپ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ جو میرے باپ کا حال ہے نا اس سے میرے باپ کا قرضہ اتر جائے تو اللہ محنت مزدوری کر کے بھیجوں گا اور آپ کے پاس دل کے اندر خیال آیا فصل تیار ہو گیا کیوں دنیا آگے جا کر شاید حضور آئیں اور شاید کہ میری کجورے جن لوگوں نے میرے باپ سے قرضہ لینا تھا یہ پوری نہ ہو سکی حضور آئے میرے پاس تشریف لائیں ہمارے گھر میں آئیں اور شاید وہ لوگ حضور کا خیال کریں اور سب کی نہ کریں میرے آقا نے بتایا آپ جا کر کیوں آئے ہو حضرت یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے پاپ اور وہ تو جب کے اندر شہید ہو گئی آپ قرضہ لینے والے لوگ آگے فصل تیار ہو گئی ہے حضور نے بتایا آپ جا کر جاؤ اور 3 ڈیڑھ کلو لے آؤ کتنے 3 ہمارا قسم کی ادا کرو درمیانی ادا کرو ردی ادا کرو 3 ڈیڑھ لگاؤ میں آ رہا ہوں حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے 3 قسم کے ڈیڑھ لگائے ایک اعلیٰ قسم کی ایک درمیانی قسم کی ایک ردی قسم کی اللہ کے حبیب آ گئے اور ایک ڈیڑھ پر حضور کھڑے ہو گئے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہمارا جابر کے والد سے جن لوگوں نے قرضہ لینا ہے آؤ کھجوریں لیتے جاؤ جتنا جتنا تمہارا قرضہ ہے اور اتنا تم اپنا اسے ڈال کر لیتے رہو حضرت جابر کہتے ہیں جس ڈیڑھ پر اللہ کے حبیب کھڑے تھے آپ وہ ختم نہیں ہوا اور میرے باپ کا سارا قرضہ بھی اتر گیا سبحان اللہ 3 ڈیڑھ کی بات کی جسے فرمایا اسے لکھتے جاؤ جتنا جتنا تمہارا قرضہ ہے اور جو تم جو ہے تو کرتے ہو سب لینے کی عرض کیا ڈیڑھ سو کا بھی ہوا میرے آقا نے سے جانا جاؤ حضرت کو بھی ہوا کیا کہتے ہیں جاؤ جا کر یہ واقعہ حضرت کے اوپر بھی بتاؤ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کتنے حضور سے محبت کرتے ہیں کتنا ان کا ایمان مضبوط ہے آج ہم ایک مولوی کی بات سنیں گے دوسرے کو چھوڑیں گے اس کے کہنے پر لگ جائیں گے آپ نے اپنا سے کام نہیں لے رہے یار تو اللہ نے ہمیں کیا کر دی ہے وہ فلاں یہ کہہ رہا پہلے اس کی بات سنی بعد دوسرے پر لگی کچھ آپ نے آکر سے بھی بات لو صحابہ نے حضور کے ساتھ جو پیار اور محبت کی کسی سے پوچھ کر نہیں کی آپ نے محبت کی تو ڈر کر کی جانے دینی پڑی تو جانے نہیں دے دی گل اٹھانا تھا تو گل بھی اٹھا دیے بیٹے دینے پڑے تو بیٹے بھی دے دیے لیکن کسی سے پوچھا نہیں بیٹے کو جب میں دے دوں گے نہ دے دوں کسی سے پوچھا نہیں حضرت ابو بکر نے حضور کا نام سن کر اٹھے چور ہو گیا چلو اور آج لوگ کہتے ہیں
کہتے چون بدل کہتا نا چون میرے دادا ایک میرے اپنے مجھے بیٹھا اس سے پوچھ رہا تیرا بیٹ کیا کہتا ہے ان کا نام آج تو میں نے چنا جب تو بیٹے کو چنے کسی سے پوچھا نہیں جب تو اپنی ماں اور باپ کو چنے کسی سے پوچھنا نہیں جب تو اپنے بھائی کو چنتا کسی سے پوچھتا نہیں جب اللہ کے رسول کے نام کی باری آئے وہ بدلہ پوچھتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے صحابہ نے تو چوبنا کی دور کی بات ہے اور میں اپنی یا رسول اللہ یہ جان بھی حاضر ہے یہ مال بھی حاضر ہے سر تسلیم میں کھڑا ہے اپنے مال میں جان ہے سبحان اللہ بھائی آپ نے دل سے پوچھا اگر دل کہتا ہے تو کیوں نہیں کہتا ہے وہ کسی کو نہیں پوچھتے ہر کی وقت کو اپنا ہر دولے کی بات آپ کی آپ کی ہے یا تمہارا دل کہتا ہے ہم حضور کا نام لے کر چومنے کے نہیں اگر دل کہتا ہے تو چلو تو نہیں کہتے حضرت عمر کو جب حضرت جابر نے اکھڑے واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر نے آگے سے بتایا حبیب آپ نے گھر سے چلا تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ جابر کے بعد کرتا ہوں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آج سارا کرنا اتر جائے گا جنگ خندق ہے ایک پتھر آ گیا خندق کھولتے کھولتے تمام صحابہ نے گیندیاں ماری غلام مارے ٹوٹا رہا اللہ کے حبیب نے کہا کیا ہے حقیقت میں ایک بڑا سخت پتھر آ گیا ہے حضور اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور میرا آقا نے گیندی اٹھا کر پتھر پر ماری صحابہ کہتے ہیں پتھر ایسے ہو گیا جس طرح اللہ نے آپ نبی کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا اور اسرائیل کی آنکھ میں مولانا عالم صاحب کشمیری بہت بڑے عالم حدیث ہے اور اس کے اندر بڑی بات ہے انہوں نے بخاری شریف کی شرح کے اندر یہ لکھا یہ پھر اسرائیل ہے نبوت کی اتنی طاقت ہوتی ہے اگر نبی سات آسمانوں کو تو بات مانے تو سات آسمان دیتا ہے بھائی یہ پھر اسرائیل کے کپڑے کی بات ہوتی ہے لوگوں نبی کو اللہ نے اتنی قوت و طاقت دی ہے اور حضرت جابر کہتے ہیں میں جب دیکھا کہ حضور کا صحابہ نے نمازیں پڑھی